بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ پچھلی ویڈیو میں نے زکام نزلے کی بات کی، تو زکام اور نزلے کے بعد اگلے سٹیپ کھانسی کا ہے۔ چونکہ جیسے آدمی کو زکام لگ جاتا ہے تو زکام سے نزلہ شروع ہو جاتا ہے، تو نزلے سے آگے پھر کھانسی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ پھر کھانسی کے بعد آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، تو بعض کو صرف کھانسی رہتی ہے، بعض کو بخار بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اب کھانسی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خشک کھانسی ہے، ایک تر کھانسی ہے۔ خشک کھانسی کہ صرف آدمی کھانستا رہتا ہے اور گلے سے اس کا کچھ خارج نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے اور سینوں میں اس کو درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو خشک کھانسی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے تر چیزیں کھانی ہوگی۔ اور دوسری جو ہے تر کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں آدمی کو بلغم آتا ہے۔ اب جس آدمی کو بھی یہ ہو تو اس کو بلغم آئے گا۔ بلغم کے آگے تین قسمیں ہیں، یا سفید رنگ کے ہوگا، یا پیلا رنگ کا، یا کالا رنگ کا۔ اگر کالا رنگ کا ہے تو پھر وہ تو جلا ہوا مادہ ہے، اس کا اخراج کیا جائے گا۔ اور اگر اس کا رنگ پیلا ہے تو اس کو پکانا پڑے گا، اور وہ کلیئر بلغم ہوتی ہے، یعنی پک جاتی ہے، اس سے خون ہی بنتا ہے۔ اور جو سفید ہوتے ہیں وہ کچا بلغم ہوتا ہے، اس کو پکانا ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کچھ ادویات ایسے ہوتی ہیں کہ یہاں پر ہم یوٹیوب میں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو، تو وہ آپ کو باہر سے لینی پڑیں گی، اور کچھ یہ ہے کہ گھر کے کچن سے آپ کو کام کرنا پڑ جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جیسے شہد ہے، شہد میں آپ کالی مرچ ملا دو تو تب بھی ٹھیک ہے کھانسی کے لیے۔ ملٹھی ثابت چوس لو، چھوٹی سی اس کا پیس لیا جائے اور اس کو چبا لیا جائے تو اس سے بھی کھانسی جاتی ہے، اور بہترین علاج ہے، جو کہ اس کھانسی سے اگر آپ کے گلا بھی خراب ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملٹھی کا ست ملتا ہے بازار سے، وہ لیا جائے، وہ تھوڑی مقدار ہی میں چوسا کیا جائے تو اس سے بھی آپ کو فوراً آرام ملے گا۔ چونکہ جو لوگ ناتخوان ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں یا دیگر ایسے تقریبات میں وہ گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو یہ چیزیں دیتے ہیں، بالکل ان کا سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سیرپ بھی لے سکتے ہو، جیسے توت ملٹی اور سیاہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس موسم میں کھانسی ہو کہ جس میں توت کا موسم لگا ہو، یعنی توت لگا ہوا ہو اور آپ کو کھانسی بھی ہو، تو آپ جا کر فوراً اس کالے توت کے چند دانے کھائے، جتنا بھی خشک کھانسی ہوگا آپ کو فوراً اس سے آرام آ جائے گا اور بہترین رزلٹ آئے گا۔ اور دوسرا آپ کو بنفشہ سیرپ ہے، وہ آپ لے لیں، انشاءاللہ دوسرے کھانسی کا بھی آپ کا علاج ہو گیا۔ تو یہ مختصر سی چیزیں ہوتی ہے جو آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے، لے لو، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے تو آپ ایک سیرپ منگوا لو، انشاءاللہ پی لو اور بہت بہترین رزلٹ آئے گا۔ باقی ہے گرم چیزیں اس کے لیے کھانی ہوگی، جیسے انڈا ہے وہ کھا لو، چائے ابال لو اور اس کو کھا لو، کالی چائے کے ساتھ کھا لو، یعنی جس میں دودھ نہ ہو، دودھ والی چیز وہ آپ نے نہیں کھانی ہوگی۔ اور اس میں پرہیز، سب سے اہم چیز پرہیز ہے۔ پرہیز میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی والوں کے سامنے کانسنا نہیں ہے، تو چونکہ اس سے بعض اوقات پھر پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ کانس ہو گئے تو اس سے آگے آدمی ٹی بی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھنا کہ جو دھیمے دھیمے کانستا ہے، بار بار اس کو کانسی آتی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو کانسی ہے، اس کو ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ٹی بی کی علامت بھی ہے۔ اگر دیکھتے ہو کہ آپ کا مریض کانسنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو رہا ہے اور اس کا جسم باڈیز بھی کمزور ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تو آپ کا ہر حال میں جو ہے نا وہ ٹی بی ہی ہے۔ اگر ایسے مسئلہ نہیں ہے تو یعنی زکام کے بعد نزلہ، نزلے کے بعد کھانسی ہوئی ہے، تو پھر اس کو آلریڈی ہم کھانسی ہی لیں گے، تو ان کے لیے آپ بنفشہ کی سیرپ استعمال کر لیں، توت سی یا ملٹی استعمال کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہر کوپنی کا ہے، جیسے سدوری ہے۔ اب سدوری جو ہے نا یہ بہترین سیرپ ہے کھانسی کے عنوان سے، جو آپ کے خشک اور بلغمی دونوں کھانسی پہ آپ کو فائدہ دے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو باہر ملک میں ہے اور وہاں پر ڈاکٹر کا فیس بھی مہنگا ہے، نہیں لے سکتے ہیں، تو آپ ایک وہاں پر کسی حکیم کے پاس جائے یا پنسار کے پاس جائے، وہاں سے ایک آپ لے لیں اور آپ استعمال کر لیں۔
اور یہاں پر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم نے ابھی بتا دیا شہد بہترین علاج ہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے پھر اس سے سینے میں اگر آپ کو درد ہو جائے ہے تو پھر آپ اس کو شہد میں بارہ سنگا، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کو نمونیا ہو جائے تو ان کو بارہ سنگا دیا جائے، تو آپ اس میں شہد میں تھوڑا سا بارہ سنگا ڈال دو تاکہ آپ کے سینے کو گرم کر لے گا۔ ہم تو خود دوائی میں ڈال کے دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہوگی تو آپ شہد میں بھی ڈال کر کے یہ استعمال کر سکتے ہو، سینے کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر پھیپھڑے کے اندر کوئی زخم ہو تو وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ بہرحال اتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے جو کھانسی ہے یہ اس زکام نزلے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اگر ویسے مطلقاً کھانستے ہو تو وہ آپ کا یعنی ٹی بی کی طرف ہم اس کو لیں گے، اور آپ اس کو ضرور بھائی چیک کرانا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائے اور ہماری باتیں سن کے اسی پہ عمل کرتے ہو، نہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ اس کا علاج آپ کے گھر میں نہیں ہوتا، ہر چیز کا علاج بھی نہیں ہوتا، اور ہر لوگ اس پہ مطمئن بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آیا میں اس چیز سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب تو اتنا چیز نہیں ہے، لیکن اس کو جب کھاؤ گے، آپ استعمال کر لو گے، پھر آپ کو اس کی قدر ہو جائے گی کہ یہ کتنا بہترین میوہ ہے اور ہمارے لیے کتنا شفایاب ثابت ہوا۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے نا شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا ہرنولی کے بارے میں، کیونکہ بچوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا جو نمونیا ہوتا ہے اس سے خارج ہوتا ہے، پھر ہرنولی کے اوپر میں اور بھی باتیں کروں کہ ہرنولی کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو ابھی تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام۔